السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قانون اور آئین سازی کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ملک میں ایک خاموشی سی ہے۔ چند ماہ پہلے تک لوگ ایک دوسرے سے جوش و خروش اور بعض اوقات غصے میں باتیں کرتے، مہنگائی اور لاقانونیت اور موسمی حالات تک زیر بحث آتے۔ ہر محفل میں خاص طور پر سیاستدان دشنام ترازی کا نشانہ ہوتے۔ جب سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، لوگ چپ سے ہو گئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں۔ لوگ شور مچاتے رہیں، گورنمنٹ کی زیادتیوں پر ایک دوسرے سے دکھ سکھ کرتے رہیں تو ان کی اگریشن میں کمی آتی رہتی ہے۔ بولنا اور غصے سے بولنا، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، یہ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ تب ہوتی ہے جب لوگ غصے سے بھر جائیں۔ اقتدار سے کے جو مزے لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کو اس غیر معمولی حالات کا ادراک کر کے تدارک کر لینا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور عوام کے لیے بھی یقیناً اچھا ہوگا۔ ایک موضوع جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے، اس پر گورنمنٹ کو ایک دفعہ دوبارہ غور کر لینا چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا قانون ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس شخص کو چاہیں پکڑ لیں اور بغیر کسی کو بتائے 3 ماہ تک اندر رکھ سکتے ہیں۔ 3 ماہ کے بعد آپ نے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے اور پھر جو جج ہوگا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ 3 ماہ کے لیے اور جو ہے اس کو اندر رکھنے کی اجازت دے دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت ایسے ملزم کی کیسے جو ہے نا وہ مدد کر سکتی ہے؟ وہ ملزم ہے بھی کہ نہیں ہے، کس وجہ سے پکڑا گیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ بہرحال عدالت کیا انصاف کرے گی جب قانون ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے برعکس ہے۔ یہ قانون سوشل میڈیا کے توسط میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ جب یہ قانون نہیں تھا تب بھی مختلف ادارے جس کو چاہتے تھے پکڑ لیتے تھے، لیکن تب ان کو عدالت کا خوف ہوتا تھا، عدالت کا ڈر ہوتا تھا۔ اس قانون سے تو عدالت بے دست و پا ہو کے رہ گئی ہے اور ہر شہری آپ سمجھے کہ جنگل میں ایک اڑتی چڑیا کی طرح ہے، جس کی طاقت ہے وہ اس کو فائر کر کے پکڑ لے۔ حضور، شہریوں کو اتنا ہیچ نہ جانے۔ اس قانون پر وہ پھٹا تو خود کش حملہ آور کی طرح پھٹے گا۔ اس کو ریوزٹ کریں۔ اس کی امپلیکیشنز بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ کل کو یہ قانون بنانے والے جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کے بارے میں مختلف ویڈیو سے معلومات حاصل کی ہیں۔ اگر وزیر قانون اس کے بارے میں عوام کو اعتماد میں لیں تو بہت اچھا ہوگا اور لوگوں کے لیے یہ اطمینان کا باعث ہوگا۔ ناظرین، آئین اور قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ عوام کو انصاف و تحفظ دینے کے لیے۔ جو قانون عوام کو تحفظ نہ دے سکے وہ قانون نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی اور ان کا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا جو سورسز ہیں وہ اخبارات اور سوشل میڈیا ہے۔ بہرحال جس طرح یہ ترمیم ایک ہی دن میں سینٹ اور اسمبلی سے پاس ہوئی، جس طریقے سے ممبران کی تعداد پوری کی گئی، جس طرح سے ممبران کی تعداد پوری کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں کے ممبران کو زبردستی اٹھایا گیا، ان تمام ایکٹیویٹیز نے حکومت کو بہت
بدنام کیا ہے۔ آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ عوام ان ترامیم کو قبول کریں اور یہ ملک کے لیے بہتر ہوں۔ آج میں کسی دوسرے ملک کی مثال نہیں دوں گا بلکہ انتہائی فخر سے اپنے وطن عزیز پاکستان کی مثال دوں گا۔ ناظرین، پاکستان کے دل لاہور میں ایک شادمان چوک ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بتایا کہ دلکش لاہور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شادمان چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھ دیا جائے۔ اس نام کی تبدیلی کے لیے اخبار میں اب آپ اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ اس جو چوک کے نام کی تبدیلی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا اور لوگوں سے ان کی رائے مانگی گئی۔ گریٹ! لوگوں نے نام کو تبدیل کرنے کے خلاف رائے دی۔ لاہور میں بھگت سنگھ میموریل کے نام سے ایک NGO ہے۔ اس NGO نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ نام تبدیل کیا جائے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے تو یہ کہا کہ کارپوریشن قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ ایک ریٹائرڈ کموڈور اپنی ریسرچ لے کے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی شادمان چوک کا نام بھگت سنگھ چوک نہ رکھا جائے، کیونکہ بھگت سنگھ جو ہے وہ فریڈم فائٹر نہیں تھا بلکہ ایک کرمنل تھا، اور اس نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کے ایک انگریز کو قتل کر دیا، اس وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی تھی۔ ناظرین، اس وقت اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھگت سنگھ کے بارے میں طے کروں کہ وہ فریڈم فائٹر تھا یا کرمنل تھا، یا شادمان چوک کا نام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم عوام کی رائے جاننے کا اور اس کے مطابق کام کرنے کا۔ آئین میں 26ویں ترمیم اتنا بڑا کام جس کا تمام لوگوں سے اور ملک کے مستقبل سے تعلق ہے، اسے چٹکی بجا کر پاس کر لیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 3-4 ماہ اس پر بحث ہوتی، اخباروں میں عوام کی رائے مانگی جاتی، سیمینارز ہوتے، اور پھر لوگوں کی بہتری اور ملک کی ترقی کے لیے ترمیم کی جاتی۔ آپ خود بتائیں لوگ پریشان کیوں نہ ہوں؟ اس وقت میں سسٹم اور طریقہ کار پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ آپ عوام کو ہیچ نہ جانیں۔ ہمارے آئین کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ پوری یونیورس یعنی یہ کائنات جو ہے اس کی ملکیت یا حاکمیت صرف اللہ کی ہے، جس کو اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر عوام استعمال کر سکتے ہیں۔ نمائندے مقرر کرنا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عوام سے رائے نہ لی جائے اور کوئی گروپ یا طاقت عوام کے نمائندوں کو یرغمال بنا کر اپنی منشا اور مفاد کے مطابق یا ان نمائندوں کو کوئی لالچ دے کر اپنے فائدے کے لیے آئین یا قوانین بنا لے۔ آئین اور قانون کا بنیادی مقصد عوام کے لیے کام کرنا، عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا، عوام کو انصاف مہیا کرنا، ان تمام عوامل کی بنیاد سب انسانوں کو برابر سمجھنا ہے۔ جو حکمران تھے، جو آج ہیں، جو کل ہو سکتے ہیں، سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آئین، قانون، پبلک پالیسی وہی دیر پا ہوگی یا ہو سکتی ہے جو عوام کی امنگوں، ضروریات کے مطابق ہوں۔ جو بھی حکمران عوام کی رائے اپنے فیصلوں میں شامل کرے گا وہ عوام کے دلوں پر راج کرے گا، عوام اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ ہیومن سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ خوف سے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کرنل قذافی کا انجام دیکھ لیں۔ آپ یقین کریں میں 4.5 سال لیبیا میں رہا ہوں۔ کرنل قذافی نے اپنی عوام کو اتنا پیسہ دیا،
اتنی فیسلٹیز دیں جتنا کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن اس کا انجام کیوں یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوف بھی پیدا کیا ہوا تھا اس نے۔ آپ صدام کا حشر دیکھ لیں، زبردستی، سختی، خوف کسی بھی حکمران کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو اس وقت حکمران ہے اپنے دل نرم کر لیں۔ اگر اس وقت ریسورسز کی کمی ہے اور آپ لوگوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے یا کرنے سے بالکل قاصر ہیں، تو عوام میں گھل مل جائیں، ان کا غم بانٹیں، ان کو اعتماد میں لیں۔ ناظرین دیکھیں، جمہوریت میں اپوزیشن ہوتی ہے، دوسری پارٹیوں کے ووٹرز ہوتے ہیں، لیکن حکومت سب کی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے کتنے زیادہ ووٹرز کو آپ اپنے قریب لانے کی ترکیب کریں، یہی حکومت کی دانشمندی ہوگی۔ حکومت کے وزیر، مشیر، پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سوشل میڈیا کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ ذرا اس پر ریسرچ کر لیں، دنیا کے دوسرے ممالک 26ویں ترمیم کے بارے کو، یہ جو ہم نے ترمیم کی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حکومت کو صرف اپنے عوام ہی کی نہیں، اہم ملکوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر عوام اور دوست ممالک کی سپورٹ حاصل ہو تو حکومت مضبوط ہوگی۔ ذرا ان باتوں پر غور فرمائیں۔ جو آپ کے مخالف ہیں ان کی بھی بات سنیں۔ محض مختلف رائے رکھنے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم نہ کریں، خاص طور پر ایک اصول پر سختی سے کاربند رہیں۔ یہ میری درخواست اور میری ریکویسٹ ہوگی۔ جو تخریبی کارروائی کرتا ہے صرف اس کے خلاف کارروائی ہو، اس کو پکڑیں، اس کے گھر والوں کو، اس کے عزیز و اقارب کو آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، اور خواتین کو تو بالکل آپ کچھ نہ کہیں۔ کیوں کہ یہ جو ہمارا محاورہ ہے نا کہ ماواں پہنا سانجیاں ہوندیاں نے، آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ جب یہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ ایک بہترین جنریشن جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میری رائے بہت عام سی لگے گی، لیکن یہ رائے آپ کو اللہ کی پکڑ سے کم از کم ضرور محفوظ کر دے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میرے خیالات، میری سوچ، میرا جو علم ہے وہ مفید لگا ہے، بہتر لگا ہے، تو آپ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو یہ ویڈیو بھیجیں اور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ لوگوں کے مزاج کے اندر ایک تحمل پیدا ہو، ایک ٹھہراؤ پیدا ہو، اور لوگوں پہ جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے بچے ہیں، ہمارے کولیگس ہیں، تو یہ خود بھی کچھ خیال کریں۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔